تاریخ اسلام میں بہت سے دشمن آئے، کسی نے تلوار اٹھائی، کسی نے ظلم کیا، کسی نے مسلمانوں کو ستایا، مگر ایک ایسا گروہ بھی تھا جس نے دشمنی کا انداز ہی بدل دیا۔ وہ مسجد میں آتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا مگر دل میں کفر چھپائے رکھتا۔ یہی لوگ منافق کہلائے۔ کافر اور منافق دونوں حق سے دور ہیں، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کافر کا مطلب ہے حق کا انکار کرنا یا حق کو نہیں ماننا۔ کافر کھلا دشمن ہے، منافق چھپا ہوا دشمن ہے۔ کافر کی پہچان آسان ہے مگر منافق کی پہچان مشکل ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے منافق کے فتنوں سے بہت زیادہ آگاہ کیا۔ آج بھی امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہی ہے جو اسلام کا لباس پہن کر اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کرے۔ عربی زبان میں کافر کا مطلب ہے حق کو چھپانا، حق کا انکار کرنا۔ کافر وہ شخص ہے جو اللہ، اس کے رسول یا دین اسلام کی سچائی کو جاننے کے بعد اس کو قبول نہ کرے۔ وہ اپنے کفر کو چھپاتا نہیں، وہ کھل کر کہتا ہے کہ وہ اسلام کو نہیں مانتا۔ قرآن میں ایسے لوگوں کا ذکر بہت جگہ آیا ہے۔ مکہ کے مشرکین، یہود میں سے حق کا انکار کرنے والے اور وہ تمام لوگ جو ایمان کو قبول نہیں کرتے کافر کہلاتے ہیں۔ کافر کا نقصان ضرور ہوتا ہے مگر اس کی پہچان صاف ہوتی ہے۔ مسلمان جانتا ہے کہ سامنے والا اس کے عقیدوں کو نہیں مانتا۔ منافق وہ ہے جو زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے مگر دل میں ایمان نہ رکھے۔ باہر سے ایمان، اندر سے کفر، باہر سے دوستی، اندر سے دشمنی، باہر سے محبت، اندر سے نفرت، یہی نفاق ہے۔ قرآن میں منافقین کا ذکر بار بار آیا ہے کیونکہ ان کا فتنہ بہت بڑا تھا۔ وہ مسلمانوں کی صفوں میں موجود رہتے تھے، اندر کی باتیں جانتے تھے، موقع ملنے پر نقصان پہنچاتے اور پھر معصوم بننے کی کوشش کرتے۔ منافق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس کی زبان کچھ اور کہتی ہے اور اس کا دل کچھ اور چھپاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر حقیقت میں خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے، جب جھگڑا کرے تو حد سے آگے نکل جائے۔ یہ نشانیاں انسان کو اپنے حالات دیکھنے کی دعوت دیتی ہیں مگر کسی خاص شخص پر فیصلہ کرنا کہ وہ منافق ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ آخری حکم اللہ ہی جانتا ہے۔ کافر باہر سے حملہ کرتا ہے، منافق اندر سے حملہ کرتا ہے۔ کافر کی تلوار دکھائی دیتی ہے، منافق کا وار دکھائی نہیں دیتا۔ کافر مسجد کے باہر کھڑا ہوتا ہے، منافق مسجد کے اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ کافر کھل کر مخالفت کرتا ہے، منافق دوست بن کر دھوکہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا فتنہ کہیں زیادہ بڑا مانا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ سورہ النساء آیت نمبر 145۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نفاق کتنا سنگین جرم ہے، کیونکہ منافق صرف خود گمراہ نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ وہ دین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مومنوں کا اعتماد توڑتا ہے، فتنہ پھیلاتا ہے اور سچائی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ مدینہ میں ایک گروہ موجود تھا جو ظاہر میں مسلمان تھا مگر دل میں اسلام کا دشمن تھا۔ جب مسلمانوں کو فتح ملتی تو وہ پریشان ہوتے، جب مسلمانوں کو مشکل آتی تو وہ خوش ہوتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ امت کمزور ہو جائے مگر اللہ نے ان کے راز کھول دیے۔ قرآن کی بہت سی آیتیں ان کے کردار کو بیان کرتی ہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کا نام تاریخ اسلام میں منافقین کے سرگنا کے طور پر مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے اوس اور خزرج کے کچھ لوگ اسے اپنا سردار بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے لیے عزت اور قیادت کا ماحول بن چکا تھا اور وہ مدینہ کا بڑا حاکم بننے کی امید رکھتا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اس کی تمام امیدیں ختم ہو گئیں۔ باہر سے اس نے اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا مگر اس کے دل میں حسد، دشمنی اور نفرت باقی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے منافقین کا سردار کہا گیا۔ جب بھی مسلمانوں کو کوئی کامیابی ملتی وہ پریشان ہو جاتا، جب کوئی مشکلات آتی تو وہ اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتا۔
غزوہ احد کے موقع پر اس نے اپنی جماعت کے ساتھ لشکر سے الگ ہو کر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس حرکت سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور دشمنوں کا حوصلہ بڑھا۔ عبداللہ بن ابی کی ایک بڑی چال یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا، وہ لوگوں کو بھڑکاتا، شبہات پھیلاتا اور امت کی وحدت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ اس کی زبان پر اسلام ہوتا تھا مگر دل میں دشمنی چھپی ہوتی تھی۔ اس کی سب سے مشہور اور سنگین سازشوں میں سے ایک واقعہ افق سے جڑی ہے، جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جھوٹی اور بے بنیاد باتیں پھیلائی گئیں تو روایتوں کے مطابق عبداللہ بن ابی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اس فتنے کو ہوا دی۔ اس جھوٹے الزام سے مدینہ کا ماحول بے حد پریشان ہو گیا، مسلمانوں کو گہری تکلیف پہنچی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی اور بے گناہی کو بیان کر دیا اور اس فتنے کی حقیقت کھول دی۔ عبداللہ بن ابی بار بار ایسی حرکتیں کرتا رہا جن سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے اور ان کی صفوں میں کمزوری پیدا ہو، مگر ہر بار اللہ تعالیٰ نے اس کے فتنوں کو ناکام کیا اور حق کو ظاہر فرمایا۔ اس کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ نفاق صرف زبان کا معاملہ نہیں بلکہ دل کی بیماری ہے۔ انسان باہر سے دیندار دکھائی دے سکتا ہے مگر اس کے دل میں حسد، دشمنی، دھوکہ اور فتنہ ہو تو وہ خود اپنے لیے نقصان کا سامان جمع کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے منافقین کے بارے میں سخت۔ جب عبداللہ بن ابی کی یہ ساری حرکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اس شخص کو قتل کرنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کی اجازت نہ دی۔ جب یہ بات اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی جو کہ سچے مسلمان تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میرے والد کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ کام مجھے سونپ دیا جائے، میں خود اپنے والد کا قتل کر دوں گا۔ لیکن ان کے الفاظ کے پیچھے باپ سے نفرت نہیں بلکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر کسی دوسرے مسلمان کو ان کے والد کے قتل کا حکم دیا گیا اور اس نے انہیں قتل کر دیا تو شاید انسانی جذبات ان پر غالب آ جائے اور وہ اپنے والد کے قاتل سے بدلہ لینے کی کوشش کریں۔ اس طرح کہیں نہ کہیں ایسا ہو کہ وہ ایک مومن کو قتل کر کے خود گنہگار بن جائے۔ سوچئے یہ ایسی ایمان کی حالت تھی، ایک طرف والد کا رشتہ، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی، اور اس بیٹے نے اپنے جذبات کو دین کے حکم کے نیچے رکھ دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم اسے قتل نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی سامنے آتا ہے۔ جس شخص نے مسلمانوں کے بیچ فتنہ پیدا کیا اس کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی میں انتقام نہیں لیا۔ آپ نے صبر، حکمت۔ کافر کا انکار ظاہر ہوتا ہے لیکن منافق کا فتنہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے نفاق سے بے حد سخت انداز میں آگاہ کیا ہے۔ لیکن اس کہانی کا مقصد کسی پر انگلی اٹھانا نہیں بلکہ اپنے دل کو دیکھنا ہے، کیونکہ انسان دنیا سے اپنی حقیقت چھپا سکتا ہے مگر اللہ سے اپنے دل کا حال نہیں چھپا سکتا۔ عبداللہ بن ابی کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہر اور باطن کا فرق انسان کو کہاں پہنچا سکتا ہے، اور ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بتاتا ہے کہ ایمان انسان کو اپنے سب سے مشکل رشتوں کے سامنے بھی حق پر قائم رکھ سکتا ہے۔ دین صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کو سچا اور کردار کو پاک بنانے کا نام ہے۔ کافر کو دیکھ کر انسان اس کے عقیدے کو پہچان لیتا ہے، لیکن منافق کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے نفاق کا ذکر آتے ہی